اور قسم اس کی کہ جس نے ذکر و انثی کو خلق کیا۔ میں نے عرض کیا تھا اپنے سننے والوں سے کہ اب یہ ماء موصولہ ہو تو صحیح ہے، یہ ماء مصدریہ ہو تو صحیح ہے، دونوں ہی صورتوں میں قواعد کی روح سے بات پیدا کرنے والے تک جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انفس و آفاق کی نشانیوں کو بتلانے کے بعد ظاہر ہے کہ اسی نے کہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اس کی نشانیوں میں لیل و نہار ہے۔ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لیل و نہار کے اختلاف میں، اور پھر اختلاف ختم نہیں ہوتا، خَلَقَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد انتہا یہ ہے کہ ان فی آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان میں نشانیاں یقیناً ہیں، مگر ایسی صورت ہے کہ جس کے نتیجے میں لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ تو اب انفس ہو کہ آفاق، ظاہر ہو کہ باطن، کوئی بھی کیفیت، کیسی بھی کیفیت کیوں نہ ہو، یہ ایسی منزل ہے کہ جہاں پر اختلاف اپنی جگہ پر محکم ہو جاتا ہے۔ لیل نہار سے مختلف ہے، نور ظلمت سے مختلف ہے، روشنی اندھیرے سے مختلف ہے، بعینہ ذکر انثی سے مختلف ہے۔ یہ اختلاف اور یہ تضاد بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں اتحاد فکر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کا مطلب لفظ اختلاف تو جب اردو زبان میں آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے انتشار تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآنی اصطلاحات میں اختلاف بمعنی مختلف اور مختلف بصورت آیات الہی ہے، یعنی اس اختلاف میں بھی اللہ کی نشانی ہے جو نظر آتی ہے۔ حقیقت میں اختلاف ہے، ظاہر ہے کہ کیف میں ہے، کیفیت میں ہے، ماہیت میں ہے، صلاحیت میں ہے، استعداد میں ہے، قوت میں ہے، طاقت میں ہے، لیکن بباطن اگر اس اختلاف کا مطالعہ کیا جائے تو محسوس یہ ہوگا کہ سارے اختلافات ایک مرکز پہ آ کر جمع ہوتے ہیں اور اتحاد کی صورت بن جاتے ہیں۔ اس کو ظاہر ہے کہ وہ اختلاف سے تعبیر کیا گیا جس کا اشارہ قرآن مجید نے دیا۔ انسان جب اس لفظ اختلاف کو استعمال کرتا ہے تو حقیقت میں دو مختلف سمتوں میں جانے والی قوتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اختلاف کہتا ہے۔ قرآن مجید نے اصلاح کی ہے افکار انسانی کی، اور یہ کہا ہے کہ اگر اختلاف السنہ میں ہو، زبانوں میں ہو، اختلاف الوان میں ہو، رنگوں میں ہو، اختلاف قبائل میں ہو، یعنی مابین قبیلہ اختلاف ہو، تو جو کچھ ہو، جیسا ہو، جہاں کہیں ہو، وہ اختلاف ظاہری اختلاف ہے، مگر بباطن وہ وحدت کا اعلان کر رہا ہے، جس کا اشارہ مسئلہ توحید میں ہے۔ چیزیں اسی سے معرض وجود میں آ رہی ہیں۔ لیل بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی خلقت ہے، نہار بھی ہے تو اس کی خلقت ہے، ذکر و انثی ہے اسی کی خلقت ہے، بظاہر تضاد ہے، بظاہر اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو یہ اختلافات ہونے کے باوجود ہر شے جو مختلف ہے اپنے مرکز پر کام کر رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اختلاف کا شکار اپنے آپ کو اس حد تک مختلف کر لے کہ پھر وہ اپنے مرکز سے جدا ہو جائے۔ لیل اپنے مرکز پر ہے، کام کر رہی ہے، نہار اپنے مرکز پر ہے، اپنی ڈیوٹیز
کو انجام دے رہا ہے. ذکر اور انثیٰ اپنے اپنے مقامات پر طبیعی طور پر فطری طور پر مختلف ہیں, جسم و جسمانیت میں مختلف ہیں, مگر اس کے باوجود ان کا اختلاف کہیں ایسی صورت اختیار نہیں کرتا جس کے نتیجے میں کوئی یہ کہے کہ انتشار پیدا ہو گیا. ہر شے اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے. ذکر ہے تو اپنے طور پر اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہوا, انثیٰ ہے تو اپنے مقام پر اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے. یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس کا تذکرہ کرنے کے بعد اب یہ چار قسمیں, یعنی اگر لیل, نہار, ذکر اور انثیٰ ان کو ملا کر چار کہیں, وگرنہ آیتوں کو دیکھیں اور کہیں 3 قسمیں ہیں, تو اس کے بعد اب قرآن مجید نے قسم کا جواب دیا ہے. ان 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت جواب قسم ہے. ان سعیکم لشتیٰ. دیکھو بے شک ظاہر ہے کہ قسم لیل کی, قسم نہار کی, قسم ذکر و انثیٰ کے طلب کرنے والے کی, کہ بے شک انگریزی میں اس بے شک کو ویریلی کہا گیا ہے. ترجمے کو جا کے کبھی انگریزی میں بھی ٹٹولیے, دیکھیے کہ زبان کے اختلاف سے نتیجہ کس حد تک مختلف ہو جاتا ہے. بے شک تمہارے مسائی مختلف النوع ہیں, یہ اس کا ترجمہ ہے. ان سعیکم لشتیٰ. بے شک تمہارے مسائی یعنی تمہاری کوششیں, تمہاری سرگرمیاں, تمہاری کاوشیں, جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ مختلف النوع ہے. جیسے لیل مختلف, جیسے نہار مختلف, جیسے ذکر و انثیٰ مختلف, بعین ہی مسائی بھی مختلف. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف کا تذکرہ تو ہوا ہے, مختلف ہونے کا تذکرہ تو ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے تمہارے مسائی, تمہاری کوششیں مختلف ہیں, یعنی آثار میں بھی مختلف ہیں, انجام میں بھی مختلف ہے, ابتدا میں بھی مختلف ہے, انتہا میں بھی مختلف ہے. اور آسان کر دوں, یعنی کیفیت یہ کہ اثر میں مختلف, نتیجے میں مختلف. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر شے, ہر شخص اپنے مقام پر ایک جیسی کوشش کر رہا ہو. سب کے مسائی مختلف ہیں, سب کی کوششیں مختلف ہیں, مختلف کوششوں کے نتیجے میں نتیجہ بھی مختلف ہے. یہ عدل الہی کے مطابق نہ ہوگا کہ اگر کوششیں مختلف ہو نتیجہ ایک جیسا ہو. لہذا ضروری تھا اس امر کا کہ مسائی میں اختلاف اور نتیجے میں بھی اختلاف کو بیان کر دیا جائے. ان سعیکم لشتیٰ. اور ظاہر ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ تمہارے مسائی اگر مختلف ہیں, تمہارے پاس اگر تمہاری کوششیں مختلف انواع کی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت نے نوع انسانی کو تقسیم کر کے رکھ دیا. انسانوں میں تقسیم ہو گئی. ایک قسم وہ کہ جو ایک انداز سے کوشش کرتا ہے, ایک انداز کا نتیجہ پاتا ہے. ایک وہ کہ ایک مختلف انداز سے کوشش کرتا ہے اور مختلف انداز کا نتیجہ پاتا ہے. گویا مختلف کوششیں, مختلف نتائج. یہ فلسفہ نہیں ہے, یہ انتہائی عملی صورت ہے انسانی زندگی کی کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا. اس کی وضاحت عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے, ظاہر ہے کہ جب میں نے عرض کیا ہے اپنی پہلی تقریر میں, خاص طور پر نزولی ترتیب کو دیکھیے یا پارہ ام کی ترتیب کو دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ کچھ موضوعات ایسے ہیں جو مستقلاً پارہ ام میں جاری و ساری ہیں. اسی طرح سے نزولی ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ نزولی ترتیب میں بھی موضوعات آپ کو قرین ملیں گے, ایک جیسے ملیں گے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیل سے پہلے شمس, شمس سے پہلے بلد, 90, 91, 92, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سوروں کی ایک تفصیل ہے. مگر آپ ذرا سا مطالعہ اگر سورہ شمس کا کریں تو آپ محسوس یہ ہوگا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ شمس کی قسم کھا رہا ہے, اس کے ریڈینس کی قسم کھا رہا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها
والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما صواها فالهمها فجورها وتقواها. اور اس کے بعد کہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہ آیتوں کی اگر آپ شمس میں تلاوت کریں تو کسی نے کہا 7 قسمیں کھائیں، کسی نے کہا 11 قسمیں کھائی ہیں. ہمیں اس سے اس وقت ظاہر ہے کہ نہ بحث میں ہے نہ ہمارے مباحثے میں ہے، مگر ایک نتیجے کی منزل وہ آیت جس نے کہا ان سعیکم لشتی، تمہارے مصائب مختلف ہیں تو نتیجہ بھی مختلف ہے. اور نتیجہ کیسے مختلف ہے کہ قسم کھائی نفس کی اس طرح سے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور جیسا کہ اس کو درست کیا گیا اس کی قسم. یاد رکھیے یہ آیت ہے شمس کی آیت ہے. نفس کی قسم کھائی اور جیسے اس کو درست کیا، درست کرنے والے نے اس کی قسم. اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تھا نفس کو درست کرتا ہے، عقل کے حوالے کرتا ہے، عقل کو شریعت کا پابند بناتا ہے، شریعت کو وحی کی نگرانی میں آگے بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد انسانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی عقل پر بھروسہ کبھی نہ کرنا بلکہ شریعت پر بھروسہ کرنا. شریعت وہ محل وحی الہی ہے اور ایسی صورت کہ جس کے نتیجے میں سارے عقول کو ایک جمع کر کے ایک جگہ جمع کر کے یہ کہا کہ دیکھو ساری عقلیں مل جائیں، ساری عقلیں مل جائیں مگر اس ایک عقل کے برابر نہیں ہو سکتی جس پر ہم نے اپنے کلام کو جاری کیا ہے، جس کے نتیجے میں شریعت بنی ہے، جس کے نتیجے میں راستہ نظر آیا ہے. تو بھروسہ اس کی فکر پر کرنا ہے وہ جس نے نفس کو درست کیا اور اس طرح سے درست کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ ایک مرتبہ اس لفظ سے فرار نہیں ہے، نفس کے تعلق سے لفظ استعمال ہوا ہے. اس نے فجور اور تقویٰ کا نفس پر الہام کر دیا ہے. یہ لفظ ہے الہام. اپنے کو دیکھیے اٹھا کے، وحی کا نتیجہ ہے قرآن، اور فجور اور تقویٰ جو انسانی نفس میں رکھ دیے اس کے لیے لفظ ہے الہام. ہم نے الہام کر دیا. یہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے تفسیر نمونہ مکارم شیرازی کو، ناصر مکارم شیرازی کو اس طرح سے لفظوں کا استعمال کیا. صفدر حسین نجفی صاحب کا ترجمہ ہے ظاہر، لیکن دیکھیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نے نیکی یعنی پاکیزگی، برائی، بدی دونوں کو اس نفس کے حوالے کر دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ ظلم نہیں تھا کہ نفس کے حوالے دونوں چیزوں کو کر دیا جائے. ظلم نہیں تھا، یہ عین عدل تھا. یہ عدل کا تقاضا تھا کہ اس کے حوالے یہ دونوں چیزیں کر دی جائیں. اور اس لیے کر دی جائیں کہ ہم نے اسے ایک انسٹرومنٹ دیا ہے، ایک میزان دیا ہے، ایک پیمائش کا آلہ دیا ہے. اس کا نام ہے عقل. عقل دے کے حساب لیتا ہے، عقل نہ دیتا حساب نہ لیتا. عقل دیا یعنی فہم دی، فہم دی یعنی فراست عطا کی، فراست عطا کی. اس کا مطلب یہ کہ دانائی دی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ نفس کو درست ہم کریں گے. ہے نا، آپ کو تو معلوم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فی ای صورت ما شاء رکبک. انفطار. اس بات پہ تو مغرور ہو رہا ہے اپنے رب کے تعلق سے. یہ غرور کیوں کر رہا ہے اپنے رب کے مقابلے پر؟ یہ کاہے کے لیے تو اس انداز سے اپنے رب کے مقابلہ گیا؟ وہ کہ جس نے تجھے خلق کیا، جس نے تجھے درست کیا، فسواک ونفس وما سواها. اس نے تجھے درست کیا فی ای صورت ما شاء رکبک. اور جیسے چاہا اس نے جوڑ بند کیسے ملا دیے. تمہاری حکمت نہیں تھی، تمہاری حکمت نہیں تھی، یہ اس کی قدرت تھی، یہ اس کی حکمت تھی، یہ اس کا علم تھا کہ جس کے نتیجے میں تمہارے اعضاء کو درست کیا گیا. نفس کو بھی درست کرتا ہے، اعضاء کو بھی درست کرتا ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے
کہ قسم اس کی نفس وما سواہا، نفس کی قسم اور اس کے درست کرنے والے کی، اور اس کے بعد درست کیا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا اس کو، اشارہ کر دیا اس کو، اور اس کے نتیجے میں اب وہ واقف ہو گیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ قرآنی استدلال ہے۔ اگر کوئی اس پر شخص اپنی فکر کو پیش کرتا کسی مسئلے پر تو آپ اس پر ریجیکٹ کر دیتے، آپ اسے کہتے ہیں کہ کیا بات ہوئی، ایک ہی راستہ بتلانا تھا، دو راستے کاہے کے لیے بتلا دیے، خیر ہی خیر ہوتا، شر کی ضرورت کیا تھی، تو پھر امتحان کی ضرورت کیا تھی، پھر زندگی کی ضرورت کیا تھی، بہت ساری باتیں اس پر گفتگو نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس نے نفس کو درست کی، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے بعد قوتیں رکھ دی، یا فاجر بن جائے یا متقی رہ جائے، دو لفظ نہیں، قرآنی لفظ نہیں، یا فاجر یا صاحب تقویٰ۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا آغاز میں، آثار مختلف تو نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو فلاح پا گیا وہ کہ جس نے جو نفس درست ہوا تھا اس کو سنوار لیا۔ اب دیکھیں دو لفظ ہو گئے، دو لفظ ہو گئے، اس نے درست کیا، اس نے سنوارے گا نہیں، وہ سنوارے گا نہیں، وہ اس کو آرائش نہیں دے گا۔ دو لفظ ہیں، اردو کے لفظ ہیں، عربی ترجمے میں آئے ہیں، اس لیے سمجھ کر نفس کے لیے کہا درست کیا، اور جب قد افلح من زکاہا بامراد ہوا، کامیاب ہوا، کامراد ہوا، اپنے مقصد کو پا گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، گویا سنوار لیا۔ تزکیہ نفس، نفس کو سنوارنا ہے، تزکیہ نفس، نفس کو نکھارنا ہے، تزکیہ نفس، نفس کو اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ اب وہ تمام آلودگیوں سے پاک ہو جائے۔ نفس کو بنانے والے نے غلطی نہیں کی، لیکن یہ اہم ترین مسئلہ ہے جس میں جھگڑا ہے، جھگڑا اس بات پر کہ وہ یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ نفس کو اس نے درست پیدا کیا لیکن سوارا آپ نے غلط۔ گھر بنانے والے بہترین گھر کو ڈیزائن کرنے کے بعد کیا آرکیٹیکٹ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ تمہیں گھر سنوارنا بھی تھا، سجانا بھی تھا؟ نہیں، وہ کہے گا میرا کام یہ نہیں تھا، میرا کام تو نقشے کے مطابق گھر کو تیار کر دینا تھا، بس اس سے آگے میری ذمہ داری نہیں تھی۔ اب تم گھر میں لا کے بھرتے کیا ہو وہ تمہارا مسئلہ ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ زندگی میں جب سب کے حدود معین ہیں، اس جیتی جاگتی زندگی میں جب سب کے حدود معین ہیں تو یہ آپ نے حدود اور ان کا تعین کرنا، استخراج کہیں سے تو کیا ہوگا نا، یہ ڈیڈکشن کہیں سے تو ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب آپ نے کچھ دیکھا ہوگا تو یہ آپ نے یہاں طے کیا ہوگا کہ آرکیٹیکٹ کا کام بنانا ہے، وہ معمار ہے، وہ معمار ہے، وہ سنوارنے والا نہیں ہے، وہ نکھارنے والا نہیں ہے، وہ سنگھار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پرانی اردو کا ایک لفظ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نفس کو درست کرنے والا وہ ہے، نفس کو سنگھارنے والے آپ ہیں۔ میں اس سے زیادہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ میں نے لفظ سنوارنا کہا، میں نے نکھارنا کہا، میں نے سنگھار کا بھی لفظ استعمال کر دیا تاکہ ہر جینڈر اپنی جگہ مطمئن رہے۔ میں نے کہیں اس میں کوئی حدود سے تجاوز نہیں کی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نفس کو درست کرنا۔ دیکھیں ان سعیکم لشتیٰ کی تفسیر ہے یہ، اور یہ ذاتی تفسیر نہیں ہے، یہ سورہ شمس سے لی ہوئی تفسیر ہے یہ، کیونکہ قرآنی آیت کو قرآن ہی بہتر بیان کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں، یا وہ جو آیات قرآنی کے مزاج کے مطابق ہوگا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔
جتنی باتیں کروں اضافی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ اب نفس کو اس نے درست کیا اور اب بامراد ہوا, کامیاب ہوا, انگریزی کا ترجمہ سکسیسفل ہوا, وہ کہ جس نے اختیار کیا پیورٹی کو. امیر احمد علی, جس نے پیورٹی کو اختیار کیا, اور مسئلہ اختیاری ہے, جبری نہیں ہے. کر رہا ہوں, مسئلہ اختیاری ہے, جبری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل دی ہے. عقل دے کے جبر نہیں کرتا, عقل دے کے جبر نہیں کرتا. عقل تھی ہی ایسی شے کا نام کہ جو پابندی میں آزاد تھی. پابندی میں آزاد تھی. پابندی اس بات کی کہ مالک وہی ہے, آزادی اس بات کی کہ فاعل تم ہو, عمل کرنے والے تم ہو. پابندی میں آزادی ہے, یعنی احتیاج ہے نا, محتاج ہے انسان, عقل کے تعلق سے ہی محتاج ہے. عقل کی درستگی کے لیے دعا کرتے ہیں, عقل کی سلامتی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں, اس لیے کہ مالک جو ہے اس سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری عقل کو سلامت رکھنا, کہیں فاطر العقل نہ ہو جائیں, کہیں دیوانے نہ ہو جائیں. کیوں؟ عقل اس کی مخلوق ہے, اس کی مخلوق, اسی سے رجوع کیا. یہ ہے دعا, اس کی مخلوق ہے, اسی سے رجوع کر لیا, دعا ہو گئی. تو اب جب اس نے اس منزل پر پہنچائے کہ بامراد وہ ہوگا کہ جس درست نفس کو ہم نے اس کے حوالے کیا, اس کو وہ مزین کر لے, اس کی وہ تزئین کر لے, اس کو وہ ترتیب دے لے, اس کی وہ آرائش کر لے, اور اس طرح سے پھر ہماری بارگاہ میں آئے کہ جو حق بنتا ہے اور جو حق بنتا ہے آنے کے تعلق سے اس طرح سے آئے. قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کر دیا. وقد خاب من دساہا, اور نامراد وہ ہوا کہ جس نے, ترجمہ اردو زبان میں, جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. مولانا فرمان علی مقبول احمد اٹھا کے دیکھتے جائیے, یہاں تک کہ مولانا مودودی کو بھی دیکھیے کہ کس طرح سے وہ آیتوں کو پیش کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ. وہ بامراد ہوا جس نے نفس کی تزیین و آرائش کی, یعنی سنوارا. وہ بے مراد یا نامراد ہوا نہیں, ناکام ہوا. وہ ناکام ہوا کہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. یعنی اب دیکھیے مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر نفس کی پاکی نہیں ہے, نفس کی تطہیر نہیں ہے, تو پھر نفس نفس نہیں ہے, نفس اور مٹی برابر ہو گئے. وہ جتنا بلند ہو سکتا تھا طہارت کی وجہ سے, معلوم یہ ہوا کہ اب جو طہارت سے گرا تو درمیان میں کہیں معلق نہیں ہوتا, کوئی درمیانی جگہ نہیں ہے اس کے ٹکنے کی. وقد خاب من دساہا, اب وہ کیا ہوا, اب وہ ایسا ہوا جیسے مٹی خاک ہو گئی, مٹی میں مل گیا. نفس مٹی میں مل گیا. انگریزی میں ترجمہ کیا ہے کہ جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب, اور جس نے, انگریزی کا لفظ استعمال کرو, جس نے اس نفس کو کرپٹ کیا. لفظ کرپٹ ذرا صحیح ہے, عام مزاج سے نزدیک لفظ ہے, تو دائرے کے اس کی سمجھنے میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں. جس نے نفس کو کرپٹ کیا, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ ناکام ہو گیا. تزکیہ نفس بھی اختیاری ہے, نفس کو کرپٹ کرنا بھی اختیاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ تزکیہ تو میرے ہاتھ میں ہے مگر اس کو کرپٹ کرنا کسی اور کے ہاتھ میں. اسی لیے جو کام کرو نوجوانوں, اپنے کام کے خود ذمہ دار بنو. یہ نہیں کہ یہ تو جو اچھا ہے یہ میرا کیا ہوا ہے, اور وہ جو ہوا مجھ سے تو نہیں ہوا, وہ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. نہیں, مرد کی شان یہ ہے کہ جب فیصلے کی منزل پر آئے, اچھا ہو یا برا, اس کو اون کرے, اس کو اپنائے کہ یہ میرا فیصلہ ہے, میرا.
وگرنہ چھپتا پھرے انسان، منہ چھپاتا پھرے انسان۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ آپ کی تاریخ نہیں ہے۔ آپ کی تاریخ یہ میں نے کہا، یہ میں نے کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہے۔ یہ مسلمان اپنی تاریخ میں مختلف ہیں، اس لیے کہ جو کرتے ہیں چونکہ کبھی کبھی کرتے ہیں، لہذا اپنے ہی کرنے پہ یقین نہیں ہے۔ مگر وہ کہ جو مسلک علوی سے منسلک ہو، وہ جب کرتا ہے تو پھر کر گزرتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب مسئلہ نفس ہی کا کیوں نہ ہو، وہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے، وہ نفس کو پیوریفائی کرتا ہے، وہ نفس کو اس حد تک پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، پھر نجات ہے اس کو، فلاح ہے اس کو، کس نے تزکیہ نفس کیا۔ اور جس نے فجور کا ساتھ دیا اور اپنے اعمال میں فجور کو باقی رکھا، پھر اس کا مطلب قد خاب من دساہا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کرپٹ کیا اپنے نفس کو۔ نفس کرپٹڈ نہیں تھا، نفس کو کرپٹ کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا بنانے والا وہ تھا۔ یعنی کون؟ خود کامل، وہ جس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے وہ بھی درجہ کمال پر ہے، کامل ناقص کو پیدا نہیں کرتا۔ کمال نفس کو متعارف نہیں کراتا، کسی بھی سطح پہ لے لیجیے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صاحب کمال نے صاحب نفس کو پیش کر دیا ہو۔ کمال کمال ہی کی طرف لے جائے، نفس نفس ہی کی طرف لے جائے گا۔ تو اب جب ایسی منزل ہے، نفس کو درست کرنے والا وہ ہے، تو اس نے کہا عقل دی ہے، عقل دے کے ہوش بندگی دیا۔ ہوش بندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو تمہارے نفس کے تزکیے کے لائق بنایا، اب تم اس کو سنوارو۔ 65 برس کی زندگی، 100 برس کی زندگی، 125 برس کی زندگی، یعنی حد درجہ زندگی 125 برس، اب سنوار بناتے جاؤ زندگی کشتے عمل کی آبیاری سربسر۔ یہ ہے زندگی، یہ مسلسل عمل کا بیج تخم بونے کے بعد اس کو پانی دیتے رہیں تاکہ خود بخود ایک دن ایسا آئے کہ کوپل پھوٹے، پودا نکلے، جڑ مضبوط ہو، اور ایک منزل آئے کہ اب تناور و شناور درخت بن جائے، اور ایسا جو ثمربار ہو، بے ثمر بھی نہ ہو۔ ہر شے نتیجہ مانتی ہے، عمل کا نتیجہ ہے۔ جب عمل کا نتیجہ ہے تو ظاہر ہے کہ انسانی اعمال کا نتیجہ بے ثمر نہیں ہوتا۔ ان سعیکم لشتی کی آیت بتا رہی ہے کہ مختلف اعمال ہوں گے، جیسے لیل مختلف، جیسے نہار مختلف، جیسے ذکر مختلف، جیسے انثی مختلف، لیکن اس اختلاف میں اتحاد کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اتحاد ممکن نہیں ہے جب تک کہ خالق پر پوری طرح سے بھروسہ نہ کیا جائے۔ اور جہاں خالق پر بھروسہ ہوگا تو وہاں پر کیفیت یہ ہوگی کہ یقیناً مسائل مختلف ہیں، انسانوں کی تقسیم ہوئی ہے، نو انسانی 2 گروہوں میں بڑھ گئی اس آیت کے نتیجے میں، نو انسانی کی تقسیم ہے یہ آیت، اور ایک کو ایک راستہ، دوسرے کو دوسرا راستہ، اور اس کے بعد ایک قول سرکار رسالت مآب کا، اس کو آج کی تقریر بھی تمام کر دوں، اور وہ قول یاد رکھنے کے قابل ہے، اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو فَمُبْتَاعُ نَفْسِهِ، جس نے اپنے نفس کو اس انداز سے خریدا ہو، وَمُبْتَاعُ نَفْسِهِ، نفس کو ایسے خریدا ہو کہ جس کے متعلق یہ کہا سرکار رسالت مآب نے کہ خریدتا نہیں ہے نفس کو تنہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے، وہ معبود حال، یعنی اس کو خریدنے کے بعد
ہے. ایک ایسا نوع انسان کی تقسیم جب ہوئی ہے اور کہا ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. الناس قسمان، انسان دو طرح کے ہیں. ایک وہ کہ جو نفس کو خریدتا ہے، خرید کے آزاد کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ بائع نفس ہی. ایک وہ ہے جو نفس کو بیچتا ہے، وہ معقوبہا اور ہلاکت کو خرید لیتا ہے. دو طرح کے انسان ہیں. نفس کو، اپنے ہی نفس کو خریدتا ہے، خرید کر آزاد کر دیتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو نفس کو بیچتا ہے، بیچ کے ہلاک ہو جاتا ہے. دو طرح کے انسان ہیں. تیسری قسم ہی نہیں ہے کوئی انسان. یعنی پہلی قسم کے نتیجے میں کیا بات سامنے آئی؟ یہ بات سامنے آئی کہ ایسا انسان کہ جو اپنے نفس پر یعنی قوت‌ہائے شہویہ و غضبیہ کو کنٹرول کرے اور اس کے بعد ان پر قادر ہو جائے اور ایک ایسی منزل آئے کہ جس کے نتیجے میں اب وہ اللہ کی راہ میں اس کو بیچ دے، اللہ کی راہ میں بیچ دے. اور جب بیچا آزاد، پابند نہیں ہے وہ، آزاد. اور دوسرا وہ جو قوت آئے شہویہ و غضبیہ کا محتاج رہتا ہے. اس کی کیفیت یہ کہ بیچتا تو ہے مگر اتنے سستے داموں میں بیچتا ہے جس کے نتیجے میں ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے. دونوں ہی یہ فقر تاریخ میں اشخاص کی صورت میں موجود ہے. ایک غلط فیصلہ کرتا ہے اور طالب ہے کہ کوئی مدد کرے صحیح فیصلے میں، مگر نہ ہلاکت میرا مقدر بن جائے گی. ایک وہ ہے جو عادل ہے، عدل کرتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں ایسا ہے جو سودا کرتا ہے اپنے نفس کا، ایسے کہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی مرضی کو خرید لیتا. الہی و سیدی مولایا و ربک، پروردگار اس خلیل کا وصف ہم سے قبول فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر، بیمار ان کو شفا کاملہ عطا کر، جو بے روزگار انہیں روزی مہیا کر.